ایسا بندہ جو کہ ایک عام شہری ہے، اس کی کس حد تک اس کو کیا توفیق حاصل ہو سکتی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ اپنے آپ کو بتا سکے کہ میں اس دور میں ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا، یا میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں۔ تو میں ویسے نا آپ کو بتاؤں تو میں اس چیز کے تھوڑا سا خلاف ہوں، تاکہ ہر 5 منٹ میں ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ میں ایک ایسی قوم دوبارہ بنوں گا کہ پھر کبھی کوئی فلسطین نہیں ہوگا۔ میں آپ کا خرچہ اٹھاؤں گا، آپ کا نہیں، آپ کی بیوی کا بھی خرچہ اٹھاؤں گا، آپ کے بچوں کے اسکول کی فیسز بھی دوں گا، آپ کا بٹ مین بھی رکھوں گا۔ ہم غیرت مند قوم ہیں، ہمارا دین ہمیں غیرت سکھاتا ہے۔ یا تو آپ ٹیکس نہ دیں، آپ ٹیکس نہ دیں تو آپ سے پوچھا جائے گا۔ میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص فلسطین کے لیے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلا کویسچن یہ کرنا چاہیے کہ کیا تم نے اپنے دل سے واہن کو نکال لیا؟ اقبال نے فرمایا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو۔ یہ ہے پلان، اس کے جسم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے ساتھ محمود ہے شجیع الحسن صاحب۔ آپ بڑا اچھا ہسٹری پر آپ کا مطالعہ ہے اور اسلامک ہسٹری کو بھی بڑا اچھا سے جانتے ہیں، تو ہمارا ایک ٹاپک جو کافی ڈیلے کا شکار ہو گیا، اور ویسے بھی یہ ٹاپک ابھی زندہ ہے، ہم بات کرنا چاہ رہے تھے فلسطین کے حوالے سے۔ تو شجیع بھائی، یہ جو فلسطین ہے نا، اس کے موضوع کے حوالے سے بہت سے لوگ سوشل میڈیا پر، یعنی ان ممالک میں جن ممالک میں ہم لوگ مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم مدد کر نہیں پا رہے، تو سوشل میڈیا اور پھر دینی حلقوں کی جانب سے بھی اور مختلف جانب سے نا، تو لوگ سجیشنز پیش کر رہے ہیں کہ آپ یہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، جبکہ اگر اصل معاملہ دیکھا جائے تو بات تو یہ ہے کہ وہاں پر جیسے میں ایک تحقیق پڑھ رہا تھا، رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ ہر 5 منٹ میں ایک بچے کو شہید کیا جا رہا ہے۔ یہ صرف انہوں نے بچوں کے حوالے سے، اور یہ رپورٹ ہے، اور اس کے علاوہ بھی ہم تک رپورٹ پہنچ رہی ہے۔ ایک مسلم امہ ہونے کے اعتبار سے تو پین تو ہر کوئی محسوس کرتا ہے، بالکل اسی طرح، ٹھیک ہے، پین تو محسوس ہوتی ہے، لیکن ایک چیز جو سمجھ نہیں آ رہی، اور ہم نوجوان اور جو بلکہ پوری مسلم امہ کے لیے جو چیز سمجھ نہیں آ رہی، اتنی سجیشن ہے کہ ایسے ماحول میں ایک ایسا بندہ جو کہ ایک عام شہری ہے، اس کی کس حد تک اس کو کیا توفیق حاصل ہو سکتی ہے، وہ کیا کر سکتا ہے جس کے ذریعے وہ یہ اپنے آپ کو بتا سکے کہ میں اس دور میں ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھا، یا میں کچھ نہ کچھ کر رہا ہوں۔ یہ ہم مسلمز کی نا، اور خاص کر پاکستانی کی اچھائی ہونے کی وجہ سے نا، ہم کہیں نہ کہیں سے پارٹیسپیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے جی آپ میک ڈونلڈز یا ان کا جو ہے نا آپ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیں، ٹھیک ہے، تو میں ویسے نا آپ کو بتاؤں تو میں اس چیز کے تھوڑا سا خلاف ہوں، مطلب اس سینس میں نہیں کہ ان کا بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ اچھا اقدام ہے، لیکن ایک عام بندہ جو ہے نا، وہ اس کو ہمیں نا ہمارا سسٹم کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ یہ میں اپنے ٹیچرز کو بھی اس کے اوپر بلیم کروں گا، ٹھیک ہے، جو ہمارے اسکول کے ٹیچرز ہیں، اور اپنے پیرنٹس کو بھی، ٹھیک ہے، کہ وہ ہمیں بتاتے ہی نہیں ہے کہ پاکستان کا ایک سسٹم ہے، ایک لا ہے، ایک پراپر ایک پورا نظام بنایا گیا ہے، جس کے اندر جب ہم نے بڑے ہونا ہے تو اس کے اندر ہم نے رہنا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بیسک نہیں پتہ، ٹھیک ہے، اور یہ ایک فیلڈ میں نہیں ہے۔ مطلب میں جب گیا ہوں، میں نے تحقیق کرنا شروع کیا ہے اپنے سے، ایک نارمل اسٹوڈنٹ کی طرح میں بھی اسی طرح جا رہا تھا، لیکن میں نے اپنی بیس کے اوپر چیزوں کو کچھ ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے دیکھنا شروع کیا، تو مجھے آئیڈیا ہوا کہ یار ہمارے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں بیسک نہیں پتہ ہوتا۔ اب بیسک مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو نظام ہے نا، جب ہم نیشنلٹی لیتے ہیں، ٹھیک ہے، جب ہم شناختی کارڈ لیتے ہیں، تو ہم یہ اوتھ اٹھاتے ہیں کہ بھائی اب اس کا جو سسٹم ہوگا نا، اس کو میں فالو کروں گا۔ اب مسئلہ یہ ہے مجھے وہ سسٹم پتہ ہی نہیں ہے۔ کیا ہمیں لاز پتہ ہے پاکستان کے؟ کیا ہمیں بتایا گیا ہے کہ یہ آرمی یا یہ جو عدلیہ ہے یا یہ کس بیس پہ بنایا گیا تھا، یہ کیوں بنایا گیا تھا، ٹھیک ہے؟ جب میں بڑا ہو کے ٹرائی کرتا ہوں کہ یار میں کیوں نہ لائر بن جاؤں، تو پھر مجھے پتہ چلتا ہے اچھا یار یہ کیوں بنایا گیا تھا۔ ایک عام شہری کی ناطے مجھے یہ چیزیں پتہ ہی نہیں۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو ایک آدمی ہے جو شناختی کارڈ جس کے مطلب عقل و شعور رکھنے والا ہے، تو وہ یہ اوتھ اٹھا رہا ہے، یعنی وہ عہد کر رہا ہے کہ جو پاکستان کی جو پالیسیز ہیں، جو لا ہے، میں ان کو فالو کروں، اور اس کو وہ پالیسیز پتہ نہیں ہے، اوتھ اٹھا رہا ہے۔ یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ کم از کم اتنا تو پتہ ہو کہ جو اس سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، جس کو اس نے فالو کرنا ہے اپنی زندگی میں، کم از کم پاکستان کی وہ پتہ ہوں۔ تو یہ چیز کیا ہمارے کویسچن سے ریلیٹ کرتی ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل کرتی ہے؟ میں آگے یہ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں پارٹیسپیشن۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میں بزنس مین ہوں، یا میں چلیں کہہ لیں میں میڈیا سے تعلق رکھتا ہوں، ٹھیک ہے، میری یہ فیلڈ ہے۔ اب میں اس کے ساتھ انصاف تو تب کروں گا کہ میں اگر یوٹیوب بھی نکالوں تو میں اس کے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھوں، میں ہر وقت اس کی اسٹڈی کرتا رہوں اور اس میں ترقی کروں۔ آپ ایک دینی ٹیچر ہیں، اب آپ ایک دینی ٹیچر ہے، آپ بیسٹ کیا کام کر سکتے ہیں؟ آپ ایک بچے کو بہترین دین کا فالوور بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور رائٹ وے میں، ٹھیک ہے۔ کیا آپ کو گن چلانی آتی ہے؟ کیا آپ ہر وقت بیٹھ کے گن چلانا سیکھ سکتے ہیں؟ کیا آپ کو اتنی مہارت حاصل ہے جتنی ایک آرمی کے بندے کو ہے؟
نہیں. تو اسی لیے جب یہ سسٹم بنایا گیا تھا نا تو آرمی کو اسی لیے رکھا گیا تھا کہ جب اس طرح کا کوئی مسئلہ ہو, تو جب یہ سسٹم بنایا گیا تو وہ سسٹم بنانے والوں کو یہ مسئلہ تھا کہ بھائی جب میں بزنس کروں گا تو میری فیملی یا میرا ملک یا میرے دین کو جب کوئی آفت آئے گی یا اس کے ڈیفینس میں ہم کیا کریں گے, مجھے تو صرف بزنس کرنا آتا ہوگا, میں تو ڈیفینس نہیں کر سکوں گا. تو اس لیے پھر ہم نے کیا کیا, ہم نے ایک کمانڈر کو رکھا, اس کے نیچے پوری آرمی بنائی, ٹھیک ہے. ہم نے ان کو یہ کہا کہ بھائی میں آپ کا خرچہ اٹھاؤں گا, آپ کا نہیں, آپ کی بیوی کا بھی خرچہ اٹھاؤں گا, آپ کے بچوں کے اسکول کی فیسز بھی دوں گا, آپ کا بٹ مین بھی رکھوں گا میں. اگر ہم یہاں پہ بیٹھ کے یہ باتیں اکثر میں میڈیا پہ دیکھتا ہوں, وہ کہتے ہیں جی ان کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں, یہ وہ, یہ کیوں ہیں؟ تو بھائی ہم نے دی ہوئی ہیں, اس لیے دی ہوئی ہیں کہ جب یہ اس طرح کا کوئی مسئلہ ہوگا تو آپ ہمارے لیے اپنی جان پر کھیل کے لڑیں گے. اب اس میں ایک اور مسئلہ یہ آ جاتا ہے کہ جب ہم نے وہ بندہ خود رکھا ہوا ہے اور ہم اس کے اوپر بلیو بھی نہیں کرتے. اب میں دیکھیں میں بزنس مین, اب مجھے بزنس کا پتہ ہے کہ ورلڈ میں کیا چل رہا ہے, بزنس کیوں ڈاؤن ہے, اکانومی کیوں ڈاؤن ہے, اس کو کیسے واپس لایا جا سکتا ہے. اسی طرح اس بندے کو یہ پتہ ہے کہ پوری دنیا میں کیا چل رہا ہے, اگر میں یہ سٹیپ لوں گا تو کون سے ممالک میرے خلاف مطلب کہ زیادہ بڑا حملہ کر سکتے ہیں, تو کہیں ان کو بچاتے بچاتے میں اپنی قوم کو خراب نہ کر دوں, ٹھیک ہے. تو ہمیں اس کے اوپر بھی یہ بلیو کرنا چاہیے کہ یار اگر وہ یہ سٹیپ نہیں لے رہا, ٹھیک ہے, تو اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ریزن ہوگی. لیکن لیٹ سے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہی بلیو کرتے ہیں کہ یار یہ ناحق جو ہے نا یہ ایکشن نہیں لے رہے. اگر یہ ناحق ایکشن نہیں لے رہے تو پھر بھائی اللہ کو پتہ ہے آپ نے وہاں پہ اس کا جواب دہ نہیں ہونا, آپ نے اس چیز کا جواب دہ ہونا ہے کہ میں نے اس کو پیسے پورے دیے تھے. اب آپ سے وہ پوری ذمہ داری آپ سمجھ رہے ہیں, جب آپ نے اپنا پورا فرض کر دیا ہے اس کو پیسے دینے کا, اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اب اس نے جواب دینا ہے, اب اس نے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے کہ کیا میں اس وقت میں ناحق میں نے حملہ نہیں تھا کیا تو اس کا اب ذمہ دار میں. تو ہمارا مسئلہ یہ آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ مسلم ہونے کی وجہ سے اور پاکستانی ہونے کی وجہ سے, اور تھوڑی ہماری یہ اچھائی ہے, میں آنیسٹلی یہ بات بتاؤں گا, ہماری اچھائی ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی پارٹیسپیٹ کریں, کہیں ہم سے نہ پوچھا جائے. تو ہم سے نہیں پوچھا جائے گا, جو آپ ڈیلی یا تو آپ ٹیکس نہ دیں, آپ ٹیکس نہ دیں تو آپ سے پوچھا جائے گا. جب آپ ٹیکس دے رہے ہیں تو پھر آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, پھر اس آرمی کے بندوں سے پوچھا جائے گا جن کے پاس یہ پاور ہے اور اس کے باوجود وہ ایکشن نہیں لے رہے. اس کے میرے خیال سے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہمیں یہ نیگیٹو انرجیز چھوڑنی چاہیے, کیونکہ جب ہم ٹینشن لیتے ہیں اس طرح کی چیزیں دیکھ کے, ٹھیک ہے, تو یہ ایوری سائنس بھی اب اس چیز پہ بلیو کرتی ہے, ہم اسپرچویلٹی والے بندے بھی اس پہ بلیو کرتے ہیں, لیکن سائنس بھی اس کے اوپر بلیو کرتی ہے کہ آپ کی باڈی جو ہے وہ نیگیٹو سگنلز جو ہیں وہ جنریٹ کرتی ہیں, اور جب پورا ملک نیگیٹو انرجیز جنریٹ کرتا ہے تو وہ بندہ جو آپ کے ملک کے خلاف نیگیٹو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ پاورفل ہو جاتا ہے. تو بھائی خوش رہیں, میرا آپ سے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ خوش رہیں. جب آپ خوش رہنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا پورا ملک جو ہے وہ خوشی کی طرف جائے گا, اور یہ پورا جو امت مسلمہ پر یہ جو مسئلے چل رہے ہیں, میرے خیال سے یہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ کیا نام ہے یہ حق ہے یہ سچ ہے, لیکن یہ ہے کہ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ ہماری تقدیر تب وہاں سے تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی. نہیں دیکھیں, آپ کا یہ کہنا ہے کہ ایک آدمی ہے اگر وہ ایز اے شہری اپنے تمام شہری ہونے کے حقوق پورے کر رہے ہیں, جی ٹیکس پے کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو بھی وہ رولز کو فالو کر رہے ہیں تمام اپنے ملک کے, تو اس دور میں فلسطین جیسے مسئلے کے اوپر اس کی اتنی ذمہ داری بنتی تھی. ہاں میرے حساب سے اگر دنیاوی حساب سے اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں نا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری آرمی یا اس کے اوپر مطلب ہم اس کا ڈیفینس میں جائیں, ایکشن لیں, تو اس کے بدلے میں نے بتایا کہ ایک پورا سسٹم ہے جس کے سسٹم کے حساب سے ہم نے ایک ڈپارٹمنٹ رکھا ہوا ہے. اب یہ اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے. یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں, کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ فلسطین کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے, تو ہم اس سے یہ سوال پوچھیں کہ کیا تم پاکستان کے قانون کو فالو کر رہے ہو. بالکل یہ بالکل پرفیکٹ کویسچن ہے اس کے لیے کہ کیا آپ ٹیکس دے رہے ہو. وہ کہے گا میں دے رہا ہوں, میں کیا آپ آرمی کا خرچہ اٹھا رہے ہو. یہ حقیقت بات ہے, ہم پے کر رہے ہیں, ہم اپنے ڈیلی انکم سے, ہم اپنی ویکلی انکم سے, ہم اپنی منتھلی بلکہ ہم ایئرلی انکم میں سے ان کو یہ پورا ایک ان کا حصہ دے رہے ہیں. اور ہاں میں اپنا فرض پورا کر رہا ہوں, اور اس لیے ہمیں تھوڑا سا سیٹسفائڈ رہنا چاہیے. بالکل, اور یہ پھر اس سے تھوڑا بڑھ کر ہوگا اگر آپ اپنے عطیات جو ہیں ان تک بیچتے ہیں. ہاں جی, یہ پھر نیکسٹ آپ سمجھ رہے ہیں نا, پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کے بعد کچھ, ہاں جی, یہ کرنے کے باوجود میں مزید کچھ کرنا چاہتا ہوں, میں نے بتایا کہ وہ, لیکن میری جتنے لوگوں کے ساتھ بات ہوئی ہے نا, مسئلہ یہ ہے کہ وہ فرسٹریٹڈ ہیں, وہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کچھ کر ہی نہیں رہے. ہاں, تو میرا مقصد وہ فرسٹریشن ختم کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ آپ نے اپنا فرض پورا کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, کام رہیں, ٹھیک ہے. بالکل, جیسے وہ کہا جاتا ہے نا کہ تیر بنانے والے کا کام ہے کہ وہ تیر بنائے. ہاں جی, اگر وہ خود جا کے لڑے گا تو تیر کون بنائے گا. تو یعنی امت مسلمہ کو سیریس ہو کے اپنے اپنے جگہوں پر اپنے فرائض, بددیانتی سے بچنا, کرپشن سے بچنا, اور اپنے سسٹم کو جان کر پھر اس پر پراپرلی عمل کرنا. آپ یہ کہ یعنی کہ آپ کا کہنا ہے کہ قوم جو ہے نا
خوش یعنی کہ پازیٹیو. ہاں جی پازیٹیو, میرا مین مقصد یہ کہنا تھا کہ پازیٹیو رہے, نیگیٹیوٹی کو چھوڑیں. نیگیٹیوٹی اگر میں اس کا ترجمہ کروں اردو میں یا عربی میں, اس کو کہتے ہیں مایوسی. مایوسی سے نکلیں, اللہ تعالیٰ پر یقین کریں اور اپنے فرائض کو پورا کریں, اور اگر اس سے بڑھ کر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو بھائیوں کے لیے مالی امداد بھیجیں جو لوگ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ بھی تو سسٹم کا حصہ ہی ہے نا کہ آپ اپنا پیغام حکمرانوں تک کس طرح پہنچا سکتے ہو. لائک ایک کوئی سٹیپ ہے جو عوام اٹھانا چاہ رہی ہے, لیکن حکومت ہمیں سمجھیے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ حکومت وہ سٹیپ نہیں اٹھانا چاہ رہی, تو ہم اس سسٹم کے اندر رہ کر بھی تو ان کو پیغام پہنچا سکتے ہیں. ہاں میں مطلب کہ میری اسٹڈی بھی کیونکہ پولیٹیکل سائنس رہی ہے, تو مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہوتا ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اگر آپ یہ پورا سسٹم, میں اگین وہی کہتا ہوں, اگر آپ کو پورا سسٹم پتہ ہو تو شاید ہونے سے پہلے بھی ان کو یہ چیزیں پتہ ہوتی ہیں. تو ان کو پتہ ہونے کی وجہ سے وہ, لیکن کچھ جہاں پہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے وہیں پہ ان کو نیگیٹو چیزیں بھی پتہ ہوتی ہیں کہ اگر ہم یہ اسٹیپ لیں گے ان کے اپنے حساب سے. اب ہمیں یہ تھوڑا سا سوچنا چاہیے کہ ہم نے اگر ایک بندے کو لیڈر بنایا ہے یا وزیر اعظم بنایا ہے تو اس کے اپنے مائنڈ سیٹ کی وجہ سے ہم نے بنایا ہے. تو سم ٹائم اس کے اپنا مائنڈ سیٹ یہ کہتا ہے کہ یار یہاں پہ میں یہ اسٹیپ لوں گا تو اس کا نقصان, اس کو نقصان زیادہ ڈرا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کو وہ ایکشن اتنا زیادہ موٹیویٹ نہیں کر رہا ہوتا. جبکہ آپ کا جو کریکٹر ہوتا ہے, آپ یہ سوچتے ہیں کہ یار ایک اپوزیشن کا بندہ جو ہے وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ایکشن جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے نقصان سے زیادہ. تو یہ چیزیں پھر یہ ہے کہ ہمیں, کیونکہ میں بزنس مین ہوں, میں اسٹل وہی کہہ رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کہ اوپر کے معاملات کیا ہیں, تو اسی لیے ہمیں, ہاں سسٹم تو ضرور ہے, آپ احتجاج کریں, ٹھیک ہے, آپ کہیں کہ یار جس چیز سے آپ ڈر رہے ہو, ٹھیک ہے, ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے. جب آپ یہ کانفیڈنس اپنے وزیر اعظم کو دے دیں گے نا, تو پھر وہ اس فیئر سے مطلب اس فیئر سے نکل کے نا تو وہ اسٹیپ لے لے گا. تو یہ ایک اچھی چیز ہوتی ہے کہ اگر آپ ان کو بتائیں کہ ہمیں نقصان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اچھا, جس طریقے سے آپ نے یہ بات کی نا کہ اگر ایک آدمی فلسطین کے حوالے سے سوال کرے کہ کیا پارٹیسپیشن ہے, تو اس سے پہلے پوچھو کہ کیا تم رولس کو فالو کر رہے ہو. تو اگر اسلامی نقطہ نظر سے دیکھا جائے نا, کیونکہ یہ حلقوں میں, یہ اسلامی حلقوں سے بھی یہ بات پوچھی جاتی ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ کیا تم نے خود کو بدل لیا فلسطین کے لیے, کیا تم نے خود کو بدل لیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تاریخ کا مطالعہ کیا جائے نا تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ابھی تو ہم بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں, بہت ہی پستی میں جا رہے ہیں. ایک وقت تھا جب ہم عروج میں تھے. یہ اگر ہم دیکھا جائے کہ امریکہ ہے اور اس کو بھی عالمی طاقت بنے 30 سال سے کچھ عرصہ زیادہ ہوا ہوگا. اسی طریقے سے پرانی عالمی طاقتیں بھی ہیں, کسی کا دورانیہ 40 سال رہا ہے, کسی کا 30 سال, اسی طرح ہی دیکھتے ہیں. لیکن اسلام عالمی طاقت پورے قریباً 800 سے 1000 سال رہا ہے. بالکل رہا. ٹھیک ہے, اس نے اس چیز کا نشہ 1000 سال تک لیا. اتنا لمبا عروج کا دور قائم رکھنا, اس کے بعد ہم پر زوال آیا. تو جب ہم عروج کے دور میں تھے تو اس وقت آپ باقی قوموں کے حوال پڑھیں تو جس طریقے سے ہم مار کھا رہے ہیں اس وقت وہ قومیں مار کھا رہے ہیں, اسپیشلی یہودی. ہاں مطلب یہ جو آج, ہاں جی وہ زیادہ بالکل وہ مار کھا رہے تھے. تو ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک آیا کیسے پلٹی, انہوں نے ہمارے اندر کون سی ایسی برائیاں ڈالیں کہ جو ہمیں ایک وہ قوم جو امامت کاری تھی وہاں سے اٹھا کے وہ قوم جو سب سے غلام بن چکی ہے وہاں پر آگے, اور انہوں نے اپنے اندر کون سی وہ اچھائیاں لے کر آئے جو ہم لیک کر رہے تھے, جو ہمارے میں تھی. اچھا, یہ جو چیپٹر ہے نا, اگر ہم تاریخ کے اوراق دیکھیں, پلٹ کر دیکھیں تو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث سے اگر میں اس کی تشریح کروں نا تو بہت آسان ہو جائے گا. اور یہ میں ہر اپنے پاکستانی کو بھی اور امت مسلمہ میں جہاں تک پیغام دے بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حدیث اس دور میں سنانی چاہیے اور اس کے حساب سے ہمیں اپنے تربیت کو سیٹ کرنا چاہیے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ جب آخری دور آئے گا نا تو یہ ہوگا کہ تمام امتیں یا تمام قومیں اس طرح ٹوٹ پڑیں گی امت مسلمہ پر جیسے بھوکے کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے. عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم تھوڑے ہوں گے, اتنے تھوڑے ہوں گے کہ لوگ ہم پر ٹوٹ پڑیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں, تم تھوڑے نہیں ہوگے, تم زیادہ ہوگے. دشمنوں کے دلوں سے تمہارا رعب نکال دیا جائے گا. ٹھیک ہے, اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ تمہارے دلوں میں وہن ڈالا جائے گا. تو ایک شخص نے پوچھ لیا یا رسول اللہ وہن کیا ہے. یہ وہی بات ہے جس پر میں بات کرنا چاہ رہا تھا. اچھا دلوں کے اندر وہن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 چیزوں کا نام وہن ہے. ایک چیز ہے موت کا ڈر اور دوسری چیز ہے زندگی سے محبت. ٹھیک ہے, یہ 2 چیزیں جب آ جائیں گی, دنیا کی محبت جب آ جائیں گی تو آپ کے دلوں میں وہن آ گیا. موجودہ دور میں اگر امت مسلمہ کی آپ کوئی ایک پرابلم دیکھنا چاہتے ہیں نا, ایسا مسئلہ جو سب کا ہے, تو وہ یہی ہے کہ دلوں کے اندر ایک تو دنیا کی محبت آ چکی ہے, بک جاتے ہیں ہم لوگ, اور دوسری چیز ہے موت کا خوف آ چکا ہے, ہم ڈرتے ہیں, اور ہم اسی وجہ سے ہمارے دشمنوں کے دلوں سے ہمارا رعب ختم کر دیا گیا. اچھا, اب اس کا حل کیا ہے؟ اب اس کا حل جس طریقے سے آپ نے ایک پوائنٹ آف ویو بتایا نا, یہ مجھے بڑا پسند ہے ویسے,
لیکن اگر اس کا دوسرا پوائنٹ آف ویو دیکھیں کہ ایک جگہ پر ہم اپنے تمام کے تمام وہ پورے کر رہے ہیں، فرائض پورے کر رہے ہیں ایک ملک کے شہری ہونے کے ناطے، دوسری جگہ پر ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کا سلسلہ بھی تو شروع کرنا چاہیے دینی حساب سے بھی کیا، دینی حساب، تاکہ ہم پھر وہی قوم بن سکیں. یہ ہم ایک فلسطین کیوں دیکھ رہے ہیں؟ ہم کشمیر بھی تو دیکھیں نا، ہم چیچنیا بوسنیا بھی تو دیکھیں نا. ہمارے مسلمان کہاں کہاں مشکل میں نہیں ہیں، ہم سب کو لے لیتے ہیں اور پھر ہم یہ سوچتے ہیں کہ چلو آج تو ہو گیا لیکن آئندہ نہیں ہونے دوں گا. میں ایک ایسی قوم دوبارہ بنوں گا کہ پھر کبھی کوئی فلسطین نہیں ہوگا. ہم وہ قوم کیوں نہیں بنتے کہ یہ جو یہاں ہم ہند میں بیٹھے ہیں، یہاں پر وہ ایک عورت کے ساتھ بدتمیزی کی گئی تھی تو محمد بن قاسم فوئی لے کر آئے تھے اور انہوں نے یہ پورا سندھ تک کا علاقہ لے لیا تھا. مطلب غیرت مند قوم تھے. ہم غیرت مند قوم ہیں، ہمارا دین ہمیں غیرت سکھاتا ہے اور ہم نے ہمیشہ انصاف کے نام پر ہی تلوار اٹھائی ہے. تو بہرحال میں یہ چاہ رہا ہوں اور یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو شخص فلسطین کے لیے پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہے تو ہمیں اس کے لیے پہلا کویسچن یہ کرنا چاہیے کہ کیا تم نے اپنے دل سے واہن کو نکال لیا؟ اور اگر وہ پوچھے کہ واہن نکلے گا کیسے، تو پھر یہ ایک علیحدہ چیپٹر ہے کہ ہم واہن نکالنے والوں کے پاس نہیں جا رہے. اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے نا جب اس قوم کی گراوٹ بیان کرنا چاہیے نا، اقبال رحمۃ اللہ علیہ وہ حکیم ہے کہ جنہوں نے اس قوم کا نا مرض صحیح طریقے سے جانا ہے پرفیکٹلی. اچھا آپ اس وقت، آج سے تقریباً 100 سال پہلے کی بات ہے، آپ اس وقت یہ کہہ رہے تھے امت کو کہ یہ جو پلاننگ ہے نا جو کی جا رہی ہے وہ یہ کی جا رہی ہے. آپ کا ایک شعر ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا. فاقہ کش کا مطلب ہے کہ اس کو روٹی بھی نہیں ملی تو بھی اسے کوئی پریشانی نہیں ہے اور وہ موت سے بھی نہیں ڈرتا. یہ دو چیزیں تو حضور نے فرمائی ہیں واہن ہے. نہ اس کے دل میں دنیا کی محبت ہے، نہ اس کو موت کا خوف ہے. اقبال نے فرمایا وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمدی اس کے جسم سے نکال دو. یہ ہے پلاننگ. اس کے جسم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو نکالو. وہ میں اکثر کہتا ہوں نا، جنگ بدر ہوئی، جنگ احد ہوئی، یہی اس وجہ سے نہیں ہوئی کہ وہ لوگ ڈر گئے تھے اللہ سے، بہت زیادہ خوف تھا اور خوف کی وجہ سے وہ لوگوں نے نہیں، انہیں محبت ہو گئی تھی اللہ سے، اللہ کے حبیب سے. یہ جنگیں محبت میں ہوئی ہیں. ہمیں محبت ڈالنی پڑے گی دلوں میں. جب حضور کی محبت دل میں آتی ہے پھر وہاں نکلتا ہے. اور محبت کے لیے کسی لائبریری سے کوئی کتاب یا کسی دکان سے کوئی کتاب نہیں ملتی کہ اس کو پڑھ لیں گے، یا کسی آدمی نے بہت زیادہ سیرت پڑھ لیا تو اس کو محبت ہوگی. نہیں، محبت کے لیے ہمیں محبت سکھانے والوں کے پاس جانا پڑے گا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں اور احادیث کے تھرو ہمیں یہ سکھایا ہے. سب سے پہلے جو قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا. ٹھیک ہے، اور کسی بھی چیز میں کثرت کا حکم نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، بالکل واضح آیت ہے. دوسرے نمبر پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ دل کو صاف کرنے کا ایک ہی آلہ ہے. یہ بڑی خوبصورت بات ہے. آپ تمام عبادات کو دیکھیں نا، ان میں سے ایک ہی عبادت ہے جس کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ یہی عبادت ہے جو دل کو صاف کرتی ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہے دل پر کام کرنا. آپ نے فرمایا وہ ہے اللہ کا ذکر. لکل شیء ثقالۃ و ثقالۃ القلوب، ذکر اللہ. ہر چیز کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ، اور دلوں کے زنگ کو اللہ کا ذکر ہی دھو سکتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ ہمیں ایسوں کو ڈھونڈنا پڑے گا جو ہمیں اللہ کا ذکر دیں. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے، آپ نے دل کے اوپر کام کرنے کو کہا ہے. تو بیسیکلی میرا پوائنٹ آف ویو بھی کائنڈ آف یہی تھا اور آپ کا بھی یہی ہے کہ ہمیں بیسیکلی سیلف ڈیولپمنٹ پہ کام کرنا چاہیے. لیکن مجھے یہ بتائیں، 75 سال سے علماء کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو ہمارے پاس بہت بہت بڑے علماء گزرے ہیں. ٹھیک ہے، میں نام نہیں لینا چاہوں گا، لیکن بہت مطلب کہ علم کے حساب سے بھی اور دینی حساب سے بھی وہ کافی مطلب ان کا بڑا نام تھا. تو ان کو تو ہم سنتے آ رہے ہیں، تو ابھی تک یہ 75 سال سے ہمارے اندر یہ چینج کیوں نہیں آیا؟ بحیثیت قوم ہمارے اندر تبدیلی کیسے رونما ہوگی؟ اچھا سوال ہے. اور اگر تربیت کی طرف دیکھا جائے، تربیت کرنے والوں کی جانب دیکھا جائے تو 75 سال سے واقعی ان کی کمی تو نہیں ہے. اور مسئلہ میں یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں کہ ہماری تربیت آہستہ آہستہ خراب ہوتی جا رہی ہے. یہ بھی ایک مین پوائنٹ ہے. ہم سے بہتر تھے، اس سے پہلے بہتر تھے، لیکن آہستہ آہستہ یہ چیزیں، اور ایون اکانومی وائز بھی اگر ہم دیکھیں تو یہ صرف تربیت نہیں، مطلب اوور آل پاکستان کی ڈیولپمنٹ ایوری تھنگ دیکھیں تو 75 سال سے یہ ڈاؤن فال کی طرف ہی ہے. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ بالکل بات آپ کی ٹھیک ہے. ہم اخلاقی لحاظ سے بھی گرتے جا رہے ہیں. اگر ایک مذہبی بندے سے پوچھیں، میرے سے پوچھیں، تو میں مذہبی اعتبار سے دیکھتا ہوں تو ہم واقعی بہت ڈاؤن گئے ہیں. اور جبکہ اسی مقدار میں اسی طرح دوسری جانب دیکھیں تو تربیت کرنے والوں کی تعداد میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. ہر آدمی جو ہے وہ یہ کلیم کرتا ہے کہ میں تربیت کرتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون. اے ایمان والو، تم وہ کہتے ہی کیوں ہو جو تم خود نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو میرا خیال ہے زیادہ میں اگر ڈیپ نہیں جاتا، یہ صرف منہ کے کہنے والے لوگ ہیں.
اسی وجہ سے ان کی زبانوں میں تاثیر نہیں ہے. ایک مینٹور جو ہوتا ہے نا, مینٹور جو آپ کی تربیت کرتا ہے, جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ اکرام کی تربیت کی, پھر صحابہ نے اپنے بعد والوں کی. جب یہ امت اوپر گئی اور پھر 1000 سال تک انہوں نے وہ ٹائم دیکھا, تو اس میں سب سے مین چیز یہی ہے کہ تربیت کرنے والے بھی تھے اور تربیت جن کی ہو رہی تھی, ظاہری بات ہے وہ بھی تھے. تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ تربیت کرنے والوں کے اندر اوصاف کون سے ہونے چاہیے, ہم کن لوگوں سے تربیت لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, قرآن پاک میں ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الرحمن فاسأل بہ خبیرا, اگر تم نے رحمان کے بارے میں جاننا ہے تو تم خبیر کسی ماہر سے پتہ کرو. میں یہاں پر اس چیز کی بات اس لیے کر رہا ہوں, سیلف ڈیولپمنٹ کے اندر سب سے پہلی چیز جو آتی ہے وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت کو حاصل کرنا. کیونکہ مسلمانوں کو جب آ کر اللہ کے حبیب نے یہ معرفت دی, اس کے بعد ہم لوگ عروج پہ رہے, اور پھر ہم آج اللہ سے دور ہیں, ہمارے اندر وہ چیز موجود نہیں ہے, تو آج ہم گراوٹ کا شکار ہیں. میں بات کر رہا تھا نا دل کی, یہ دل صاف کب ہوگا؟ جب آپ اللہ کے قریب ہوں گے. بالکل سمپل سی بات ہے. تو سر وہ کہتے ہیں نا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی جس نے اپنی, نہ ہو خیال جس قوم کو آپ اپنی حالت بدلنے کا. وفی انفسکم ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. قرآن میں ہے کہ اللہ اس قوم کی حالت نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اپنے نفس کو نہ بدل لیں, سیلف ڈیولپمنٹ نہ کر لیں. یہ ہوگی کیسے؟ یہ ایک مینٹور کے تھرو ہوگی. اب اس مینٹور کی کیا خصوصیات ہونی چاہیے؟ اگر ہمیں وہ خصوصیات والا مینٹور ملتا تو ہمیں اس کے پیچھے جانا پڑے گا, اور وہ خصوصیات ہمیں قرآن و حدیث ہی بتائیں گے. پہلا, قرآن نے بتایا کہ تم اگر اللہ کو جاننا چاہتے ہو تو کسی خبیر کے پاس جاؤ, ماہر کے پاس جاؤ. پتہ چلا مینٹور ضروری ہے. یہاں پر تو سب سے بڑا جھگڑا اس وقت پاکستان میں پتہ کیا ہے, مینٹور نہیں چاہیے. بالکل, ہاں, ہم کیوں اس کو فالو کریں؟ ہاں, ہمارے پاس تو کتاب ہے, مطلب سلیبس ہے, استاد نہیں ہے, تو سلیبس کیا کر لے. یہی تو شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ صرف کتاب کو اٹھا لو. یہ وہی کتاب اٹھائی گئی ہے جو سیدنا علی کے خلاف خارجیوں نے اٹھا لی تھی, قرآن اٹھا کر لائے اور کہنے لگے کہ آپ بھی مشرک ہیں. پڑھ تو وہ بھی قرآن لیتے. سیدنا علی فرماتے تھے کہ یہ جو پڑھ لیں حق پڑھ لیں, لیکن اس کا جو معنی لے رہے ہیں وہ غلط لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب مولا علی کے خلاف ہی لے آئے قرآن. تو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم مینٹور کسی کو بنا رہے ہیں تو اس میں کیا خصوصیات ہونی چاہیے. ہر شخص مینٹور نہیں ہوتا. آپ کی روحانی تربیت کرنے والے جو بزرگان دین ہیں وہ مینٹور ہیں, وہ آپ کو بدلیں گے, اللہ کی معرفت دلائیں گے. اللہ کی معرفت آسی کیسے ہے؟ اللہ سبحانہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, ہر چیز کے زنگ کو دھونے کا ایک آلہ ہے, دلوں کے زنگ کو دھونے کا آلہ اللہ کا ذکر ہے. یعنی آپ کو قرآن پاک سے اور حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلا, ایک آپ کو مینٹور چاہیے اور ایک آپ کو اپنے دل پر کام کرنے کے لیے اللہ کا ذکر چاہیے. اور وہ مینٹور ہی آپ کو اللہ کا ذکر بتائے گا کہ آپ نے کس انداز میں ذکر کرنا ہے. آپ بیمار ہوتے ہیں, بخار چڑھ جاتا ہے, تو ڈاکٹر کیا کرتا ہے؟ آپ کو میڈیسن دیتا ہے. بالکل. اب آپ کا کام ہے میڈیسن کھاتے رہنا, بیماری اپنے آپ جائے گی. بالکل اسی انداز میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ صحابہ اس وقت کے دور کے اندر جو بھی برائیاں موجود تھیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سب سے پہلے اللہ کا ذکر دیا. قرآن میں آتا ہے قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی, کہ تحقیق فلاح پا گیا جس نے تزکیہ کیا, اللہ کے نام کا ذکر کیا اور درود پڑھا. تو حضور نے یہ دیا, اور اس کے ذریعے آپ نے افراد کو تیار کیا جن کے دل بدلے, اور ان کے دل میں سب سے زیادہ ترجیح اللہ کے حبیب کی تھی. حضور نے فرمایا ایمان کا مطلب ہے کہ آپ ہر چیز سے بڑھ کر مجھ سے محبت کریں. اگر محبت ہوگی تو وہاں جو ہے وہ ایمان والے تھے. وہ یہ نہیں تھے کہ مسجد میں نماز پڑھنے آئے تو باہر سے جوتیاں اٹھا کے دوڑیں گے, یا مسجدوں کے اندر لگے گلاس ہیں ان کو بھی چین سے, وہ امام بنے. ان لوگوں کی تربیت ہوئی, ان کا دل اللہ کی طرف مائل ہوا, اس کے بعد اس قوم نے امامت کی. ہمیں اگر آج اس وقت اگر آپ کہتے ہیں فوراً اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہمیں مینٹور کی ضرورت ہے جو ہمیں اللہ کا ذکر دے اور ہمارے سینے کو بدل دے. ٹھیک ہے. اور حضور نے ویسے ایک بات ہے, صحیح مسلم شریف کی روایت, آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ نہیں فرمایا تھا میرے بعد صرف قرآن کو تھام لینا. آپ نے فرمایا میں قرآن بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اہل بیت بھی چھوڑ کر جا رہا ہوں. ترمذی شریف میں موجود آپ نے فرمایا کہ جو ان دونوں کو تھامے گا وہ گمراہ نہیں ہوگا. یعنی کہ مینٹور اینڈ سلیبس. ویسے ہمارے پاکستان میں تو میں نے بھی بچپن میں سنت پڑھا تھا, قرآن اور سنت. بالکل یہ حدیث موجود ہے. ہاں, لیکن جب ہم نے آگے چیزوں کو ایون اپنے بیس پہ بھی اسٹڈی کیا تو ہمیں پتہ چل گیا تھا کہ یہ چیز اس طرح نہیں ہے, کیونکہ سنت بھی پھر اس سلیبس میں ہی آ جاتی ہے نا. آپ کو پریکٹیکل عمل کر کے دکھانے والا کون ہے؟ وہ اہل بیت ہے. چلیں آج کی اس ویڈیو سے پھر ہم یہ ہے کہ کہاں سے ہم شروع ہوئے, لیکن اس کا حال تک ہم لاسٹ بات آپ کو بتا دوں. اچھا, نہ بیت ہوں لوگ, نہ ہوں, گراوٹ کا شکار ہیں, اینڈ ٹائم جا رہا ہے, امام مہدی تشریف لے آئیں گے, پھر بھی نہیں کریں گے بیت, اہل بیت پڑے گی. پھر تو حدیث میں ہے نا, ہم نے یاد ہے ایک سیشن کیا تھا جس میں ہم نے تمام ان حدیث کو لیا تھا, تو اس حدیث میں ایک ورڈ آیا تھا پھر لوگ گھسیٹتے ہوئے جائیں گے بیعت کرنے.
کہ حضور بیعت لیں, مرتے ہیں ہم لوگ, تو پھر ٹھیک ہے. اگر سمجھ نہیں آ رہی, جتنا دیر سے سمجھیں گے تو پھر یہ لوگ کہیں کہ فلسطین میں اگر کوئی شہید ہوتا ہے یا کسی جگہ پر ہماری کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو ہم لوگ قصوروار ہیں, اس ضمن میں ہیں کہ ہم بیعت نہیں کر رہے اور ہم اپنے آپ کو بدل نہیں, ہم نے اپنی سیلف ڈیولپمنٹ ہی نہیں کی, سیلف ڈیولپمنٹ نہیں کی, ہم پیچھے رہ گئے اور وہ سیلف ڈیولپمنٹ کر کے ہم سے تو بہت زیادہ آگے. یہ تلبیس میں ویسے شجی بھائی اب آپس کی بات ہے, اس ساری سیشن کے بعد نا اس نتیجے پر مجھے یہ لگ رہا ہے کہ ہمارے ساتھ تلبیس ہوئی ہے. تلبیس کا مطلب ہے نا دھوکا. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ تم لوگ یہ کرو تو تم لوگ ان لوگوں کے ساتھ پارٹیسپیشن کر رہے ہو, لیکن ان کا اتنا امپیکٹ نہیں ہے جو کام ہمیں کہے جا رہے ہیں, دکھائے جا رہے ہیں. اصل کام ہم سے چھپایا جا رہا ہے, اصل کام نہیں کرنے دیا جا رہا. اپنی سیلف ڈیولپمنٹ, کہیں یہ قوم دوبارہ سے اوپر کرنا سامنے, ہمیں ٹینشنوں میں ڈالا جا رہا ہے کہ کہیں یہ ہاں دوبارہ واپس آنے والے کاموں میں نہ کرنے لگ پڑے جو ہم نے آلریڈی کیے ہوئے ہیں. ہاں انہوں نے وہ کیے ہوئے ہیں جی, جس کی وجہ سے آج وہ ہم پہ دوبارہ ان کی پاور چل رہی ہے. تو کہیں یہ لوگ دوبارہ سے زندہ نہ ہو جائیں. ویسے آپ نے اس کے اندر تھوڑا سا اینڈ ٹائم کے ساتھ بھی ریلیٹ کیا اور اسرائیل کی بات ہو رہی تھی, تو اس پہ بھی میرا پوائنٹ آف ویو ایک ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے کہ کیا جو اسرائیل میں یہودی رہ رہے ہیں, جن کو ہم یہودی کہہ رہے ہیں, کیا وہ یہودی ہیں؟ تو انشاءاللہ اس کے اوپر ہم ایک نیکسٹ سیشن رکھیں گے پورا, ٹھیک ہے, اس ٹاپک کے اوپر, اور اس میں کوشش کروں گا اپنا پوائنٹ آف ویو دے سکوں کہ کیا جو اسرائیل کے اندر رہنے والے جو گورے ہیں کیا وہ یہودی ہیں. کیونکہ اس میں ہم ایک بات سنتے ہیں, ایک ہے نسلاً اور ایک ہے مذہباً. ٹھیک ہے, تو نسلاً یہودی آپ سمجھ رہے ہیں نا کہ وہ یہودا کی بلڈ لائن میں سے, میں مطلب اس میں کوشش کروں گا یہ بتاؤں کہ بلڈ لائن اور مذہب, کچھ لوگ ہیں جنہوں نے جیسے عرابی تھے, انہوں نے بھی تو اسلام لے کر آئے, ٹھیک ہے, تو پھر ایک ہوتا ہے جو بلڈ لائن ہماری چل رہی ہوتی ہے. تو انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں گے آج کی. ویسے آپ اس پہ آپ نے بہت بڑا کویسچن بنا دیا ہے کہ پھر جو آ رہے ہیں دجال آ رہا ہے تو وہ نسلاً والوں میں سے آئے گا کہ مذہباً والوں میں سے آئے گا. تو یہ بھی انشاءاللہ یہ بہت لمبا ٹاپک ہو جائے گا, آلریڈی ہم نے کافی ٹائم لے لیا ہے, تو انشاءاللہ اینڈ ٹائم کی سیریز میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.